اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کویسچن آنسر کے سیشن کے ساتھ ہم آئے ہیں اور پہلا سوال ہمارا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی نیاز کے حوالے سے ہے کہ جو 22 رجب کو کنڈے کے نام سے مشہور ہے، تو اس نیاز کو کیا کرنا جائز ہے، اور اگر ہم کریں تو ہم کس نیت سے وہ انجام دے سکتے ہیں، اور جو اس پہ معوضہ پڑھا جاتا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو یہ کچھ عوامل ہیں، کچھ فیکٹرز ہیں جن پہ ہم آج بات کریں گے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر اگر ہم کریں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ ایک باعث ثواب عمل ہے، کیونکہ نظر اور نیاز کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اور نظر اور نیاز مانی بھی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی کوئی دعا قبول کرنے کے لیے کوئی نیاز یا نظر مانیں، اور وہ نظر اور نیاز صرف کھانے کے لیے ہی نہیں مانی جا سکتی، ہر طرح کی نظر اور نیاز مانی جا سکتی ہے، جیسے کہ آپ کچھ نوافل مانیں کہ یہ ہم اتنے نفل پڑھیں گے، یا روزے مان لیے جاتے ہیں، اور روزے تو پنجتن نے جو روزے رکھے نظر کے وہ تو مشہور ہیں اور قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، تو وہ ماننا بھی صحیح ہے۔ اور اس سے پہلے سے، اسلام کے پہلے سے اور اسلام کے بعد بھی نظر ماننا اور منت ماننا یا نیاز کرنا اس کا ذکر رہا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر اور نیاز جو کی جاتی ہے تو وہ بھی ایک اس طرح سے عبادت کے عنصر میں آتا ہے کہ آپ مومنین کو کھانا کھلانے یا غریب و غربا کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے دسترخوان کو عام کرتے ہیں، وسیع کرتے ہیں، اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہاں جب آ کے مومنین کھانا کھاتے ہیں تو اس سے رزق میں برکت اور فراوانی ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، وہ زیادہ تر اجتماعی ہیں، اور جو انفرادی طور پہ آپ انجام دیتے بھی ہیں وہ بھی جب آپ اجتماعی طور پہ انجام دیتے ہیں تو اس کی فیوز و برکات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور اس کا زیادہ ثواب ہے۔ جیسے کہ نماز آپ انفرادی طور پہ بھی پڑھتے ہیں مگر باجماعت نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ روزہ انفرادی عمل ہے مگر روزہ مومن کے ساتھ افطار کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اگر کوئی مومن روزے کی افطار کے لیے آپ کے انتظار کر رہا ہو، منتظر ہے، تو نماز بعد میں پڑھنا مستحب ہے، روزہ پہلے کھولنا افضل ہے۔ عمومی طور پہ نماز پہلے پڑھنا افضل ہے، مستحب ہے، اور اس کے بعد آپ روزہ افطار کریں، مگر اگر مومن انتظار کر رہا ہے تو شرعی حکم بدل جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کی خدا کی نظر میں کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ وقت ہے۔ تو ایک جو معاشرے کی ترویج اسلامی اصولوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اس کی ایک بقا، اس کو ایک فروغ دینا، یہ سب اسلام کے اصولوں میں شامل ہے، شرعی اصولوں میں شامل ہے۔ تو اس حوالے سے جب آپ اس نیت سے نیاز کرتے ہیں کہ رزق میں برکت کی نیت سے مومنین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، مومنین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی قربت حاصل کی جاتی ہے، اور اس کو ہم منسوب کر دیں، کسی بھی امام سے ہم منسوب کر سکتے ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہم نے کیا، یا دسترخوان امام حسین ہوتا ہے وہ دسترخوان امام حسن ہوتا ہے وہ امام حسن سے منسوب ہوتا ہے، تو آپ مختلف اس سے منسوب کر سکتے ہیں، تو اس میں منسوب کرنے میں بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں، جو معوضہ پڑھا جاتا ہے اس معوضے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے کہ وہ ایک معوضہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا۔ اب یہاں پہ وہ جو خواب کے تمام عوامل ہیں، خواب کے جتنے شرعی پہلو ہیں، خواب کہاں تک اوتھینٹک ہے، کہاں تک رائج ہے، کہاں تک اسے مانا جاتا ہے، کس کے اوپر حجت ہے، یہ سب فیکٹرز اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خواب جو ہے، سب سے پہلے تو اس میں سوال آتا ہے خواب سچا ہے یا نہیں سچا ہے، اس کے بھی دیکھنے کے مختلف پیرائے ہیں، اس کے سٹینڈرڈز ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو خواب کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہر کس و ناقص نہیں بتا سکتا۔ خواب کی اہمیت اس طرح ہے کہ خواب صحیح ہیں، کہ سچا خواب، پیغمبروں کے سچے خواب بیان کیے گئے ہیں، مگر ہر خواب سچا نہیں ہوتا۔ وہی خواب سچا ہوتا ہے کہ جو اس کے پیرامیٹر پہ پورا اترے، وہ پیرامیٹر کے جو خدا کی طرف سے واضح کیا گیا۔ تو سب سے پہلے تو وہ اس
پیرائے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ خواب سچا ہے یا جھوٹا. اب اگر خواب سچا ثابت ہو بھی جائے کسی کے اوپر تو جس نے خواب دیکھا ہے وہ خواب اسی کے لیے حجت ہے, وہ دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. یعنی اگر وہ خواب سچا ہونے کے کسی کو کوئی کام کرنے کا کہا گیا اور وہ خواب سچا ثابت ہو گیا کہ ہاں واقعتاً صحیح ہے, جو کہ خود ایک مشکل مرحلہ ہے, لیکن اگر فرض کر لیں کہ ثابت ہو بھی گیا تو بھی وہ اس کے لیے حجت ہے, تمام لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے کہ وہ اس خواب کو سن کے اور عمل کرنا شروع کر دیں. مگر ہاں اگر آپ برکت کی نیت سے ایک دن کو مخصوص کر رہے ہیں اور اس دن پہ مومنین کو کھانا کھلا رہے ہیں, نذر و نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں, یا آپ یہ نظر مان بھی لیں کہ اگر میرے رزق میں برکت ہوگی یا مجھے روزگار مہیا ہوگا یا میرا جو دسترخوان ہے وہ وسیع ہوگا تو میں اس تاریخ پہ جو ہے مومنین کو کھانا کھلاؤں گا یا اتنے مومنین کو کھانا کھلاؤں گا یا مساکین کو کھانا کھلاؤں گا. یہ اس سے برتر دعا ہے کہ خاص طور پہ وہ مومن جو مسکین ہو, اگر آپ اسے کھانا کھلائیں, جو یتیم ہو اسے کھانا کھلائیں, تو وہ اس سے بھی زیادہ برتر ہے. تو اسی طرح آپ منت مان سکتے ہیں اور وہ پھر منت آپ پہ واجب ہے, وہ نظر آپ کے اوپر واجب ہے, تو اس نیت سے آپ کریں. اور اگر آپ ویسے بھی نہ کریں, صرف برکت کی نیت سے کریں, تو بھی آپ دسترخوان کو امام سے منسوب کر کے اور وہ دسترخوان اور نیاز انجام دے سکتے ہیں.